الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريب من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة رواه البخاری۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل فرمایا گیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیان چل رہا ہے گفتگو کے آداب کے سلسلے میں کہ کون سی گفتگو کس وقت کرنا جائز ہے اور کس وقت ناجائز ہے اور کس وقت غیر اولا ہے۔ اس کا بیان یعنی گفتگو کا آداب ایک زمانے سے چل رہا ہے۔ اسی میں ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کا معمول ہو، خواہ مخواہ گفتگو کر کے اس وقت اپنے وقت کو برباد نہ کرنا چاہیے۔ یہ موضوع چل رہا ہے۔ آج کی روایت یہ آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز آپ دیر سے تشریف لائے، اتنی دیر سے تشریف لائے کہ رات کا آدھا حصہ گزر گیا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے برابر بیٹھے رہے، وہاں سے اٹھے نہیں اور نہ گھر تشریف لے گئے کہ اللہ کے نبی آ جائیے ہمیں نماز پڑھا دیجئے، نہ چیمے گوئیاں فرمائیں۔ جس طرح آج کل اگر 1-2 منٹ تاخیر ہو جائے تو زبان پہ آ جاتا ہے، لیکن حضرات صحابہ اکرام کی شان یہ تھی کہ اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن آدھی رات تک آپ کے شاگردوں نے انتظار کیا۔ آپ تشریف لائے آدھی رات کے وقت تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے مسجد کے اندر، کوئی سو رہا ہے، دن بھر کے تھکے ہوئے رہتے تھے۔ آپ آئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ اس روایت کو یہاں اسی موقع سے لائی گئی ہے یہ روایت کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ضرورت سمجھی تو آپ نے دین کی گفتگو فرمائی۔ کیا فرمایا؟ الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا۔ فرمایا کہ دیکھو میری اس مسجد میں لوگ جاگ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اور دیگر مساجد میں لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہیں، اور تم لوگ اتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے تو ایک خوشخبری سن لو۔ فرمایا انکم لن تزالوا فی صلاۃ ما انتظرتم الصلاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جتنی دیر نماز کے انتظار میں رہے گا تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ گویا کہ آپ کو آنے میں تاخیر ہوئی، حضرات صحابہ اکرام کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی اس معنی کر کہ وقت سے لیٹ ہو گیا نماز ادا کرنے میں۔ اللہ کے نبی نے ان کے دل کو خوش فرمایا اور فرمایا کہ اپنا وقت جو نماز کے انتظار میں گزرے اس کو ضائع مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا تاخیر ہو رہی ہے، میرا وقت نکلا جا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ جو تمہارا وقت نماز کے انتظار میں گزر رہا ہے وہ وقت ایسا ہے جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اس روایت سے حضرات علماء اکرام نے کئی مسئلے نکالے۔ ایک مسئلہ تو یہ نکالا کہ عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی وقت بتلانے کے لیے تشریف لائے ہوں کہ نماز آدھی رات تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ جو لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ پاک ان کو نماز کا ثواب دیتا ہے، لہذا
تاخیر کرنے کی وجہ سے لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، اور اس تاخیر میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں نماز کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی آتے تھے، حضرت بلال کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت بلال اقامت کہتے اور آپ نماز پڑھاتے۔ تیسری بات، یہ بات ثابت ہوئی کہ جماعت کے انتظار میں جاگتے رہنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر سوئیں۔ اگر نیند کا تقاضا ہے تو ایسا نہ کریں کہ اپنی نماز الگ سے پڑھ لی اور پھر جا کر سو گئے، اگرچہ جماعت میں کچھ دیر ہو لیکن جماعت کا انتظار کرنا چاہیے۔ چوتھا سبق اس حدیث سے یہ نکلا کہ عشاء کی نماز کے بعد دین کی بات کرنے کی اجازت ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے تاخیر ہو جانے کے باوجود دین کی ایک بات ضروری سمجھی اور اس پر حضرات صحابہ کو مطلع فرمایا، تو عشاء کی نماز کے بعد بھی دینی تعلیم کی اجازت ہے، لیکن دنیا کی باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آدھی رات کو تشریف لائے۔ کچھ سو رہے تھے ان میں صحابہ، کچھ اونگ رہے تھے، دن بھر کے محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکے رہتے تھے، تو لہذا نیند کا خمار تھا۔ آپ آدھی رات کے بعد تشریف لائے اور ان کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، بے شک بعض لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تم لوگ جتنی دیر انتظار کرتے رہے اللہ پاک تم کو اللہ کی طرف سے تم کو برابر ثواب ملتا رہا۔ اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں علماء نے ایک نکتہ اور نقل کیا ہے کہ اگر بڑے سے کبھی چھوٹے کے حق میں کوئی بات پیش آ جائے تو بڑے کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے کا دل خوش کرے، جس طرح اللہ کے نبی نے سمجھا کہ حضرات صحابہ کو ہو سکتا ہے میری وجہ سے نیند میں تکلیف ہوئی ہو، تو فوراً اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کا دل خوش کیا۔ لہذا اگر بڑے کی طرف سے کوئی کمی ہو یا کوتاہی ہو جائے تو فوراً چھوٹوں کا دل خوش کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔